تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر اپنے وکلا سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کچھ پیغامات عمران خان صاحب نے دیے۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چند ایک اہم پیغامات دیے۔ انہوں نے ایک تو جو پارٹی کے اندر جو تفرقہ بازی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ بالکل انسان کے بچے بن جائیں ورنہ میں اس کے اوپر کوئی ایکشن لوں گا۔ عمران خان صاحب نے چند ایک اہم ہدایات دی ہیں کہ پروٹیسٹ کرو، جو عوام کا قاتل بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ پاکستان تحریک انصاف نے کافی حد تک جو بجٹ کی پر جو ہے بریفنگ دی۔ شبلی فراز صاحب نے جو ہے اس کے متعلق جو اہم گفتگو کی ہے۔ یہ جو پاکستان کا اس وقت 2024 کا بجٹ ہے یہ IMF کے کہنے کے اوپر ان کی شرائط کے اوپر تیار کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا ملازم پیشہ اور پاکستان کے جو تاجر برادری اور اس کے علاوہ دیگر عوام جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تاجر برادری بھی اس کی انڈسٹری وہ تباہ ہوئی اور پروڈکشن کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی اور اس کے علاوہ جو ہے ان پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لادنے کی کوشش کی گئی۔ کسان برادری کے اوپر جو ہے وہ بھی وزن آ گیا، 18% GST بھی لگا دیا گیا۔ پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے اوپر جو کنزیومر گوڈز ہیں ان کے اوپر 18% GST لگ گیا، جس کی وجہ سے کھانے پینے والی چیزیں، ٹوتھ پیسٹ، صابن، چائے، دیگر چیزیں یہ 18% مہنگی۔ اگر 350 یا 400 کی تھی تو اس کے اوپر 18% GST لگ گیا۔ اب وہ 1 تاریخ سے یا جس دن سے یہ بل پاس ہوگا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ مائنس کی طرف جا رہی ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اس کے اندر جو فیسیلٹی پاکستان کی عوام کو میسر تھی شاید وہ اب میسر نہیں ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مہنگائی کو سستا کریں گے، ہم سب کچھ سستا کریں گے، لیکن یہ ایسا نہ کر سکے۔ اس کے متعلق شبلی فراز صاحب نے چند جو اہم چیزیں کہی ہیں وہ آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، یہ بجٹ بھی عکاسی کرتا ہے اس حکومت کی، اس فائنانس منسٹری کی جس کی حکومت کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے۔ ملک کو جو ایک بھکاری بنا دیا گیا ہے اس سے جان چھڑانے کی کوئی چھوٹی سی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ میں یہی کہوں گا کہ میرے والد صاحب نے بڑے آرٹیکولیٹلی اس کو کیپچر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں، میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے۔ یہ جو کشکول گدائی ہے یہ خاصا رہا ہے۔ ہم کیسے پہنچے اس نہج پہ؟ اس ملک کی معاشی بدحالی یا اس ملک کی جو اداروں کی بدحالی، اس کا صحرا اگر آپ دیکھیں، چیئرمین صاحب آپ برا نہیں منائیے گا، اگر ہم دیکھیں کہ جب 1971 کے بعد جو ویسٹ پاکستان تھا، جو پاکستان بنا، اس وقت سے لے کر 2 segments of Pakistani society have governed this country. One is Pakistan Muslim League Noon, other is Pakistan People's Party, and the same tenure has been shared by dictatorships. اس میں PTI کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ PTI تو اقتدار میں آئی 2018 میں، 2013 میں پروونس میں ہم نے گورنمنٹ بنائی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے پچھلے تقریباً 50 سال کا، اس سفر میں جو گاڑی جو تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہ ان 2 پولیٹیکل سائڈ پہ، یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز، باقی ان کے ساتھ جو بھی ان کے ہواری تھے اور ڈکٹیٹرشپس کی۔ اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، لیکن جو ایک عام تاثر بھی ہے عوام کا، اور جو ہم نے بھی فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی وہ اس بجٹ کو زہر قاتل سمجھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو احساس کیا ہوگا عوام کے جذبات کا۔ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، پاکستان کے جو سیلریڈ کلاس ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور جو ٹیکس میں لے آئے ہیں وہ جو 50,000 روپے کی تنخواہ ہے جس کی، اس کو بھی ٹیکس میں لے آئے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا جناب والا؟
اور نیچے جو 50,000 کی جی اور اس سے اوپر کی جو کیٹیگری ہے ان کا تو تقریباً جینا ہی حرام ہو گیا. ان بیچاروں کو تو وہ بنے ہی اسی لیے تھے. یہ جو اشرافیہ کے نمائندے ہیں, یہ دو جماعتیں اور ان کے ساتھ ان کے جو الائز ہیں, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کا خون چوسا ہے, اور یہ بجٹ اس سے مختلف نہیں ہے. یہ بجٹ جس میں کہ بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں ڈالر لانے کے, ایک ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس اور دوسری ہوتی ہے ایکسپورٹس. ایکسپورٹس پہ بھی جو پہلے 1.25% کا ٹرن اوور ٹیکس تھا, اب اس کو بھی وہ نارمل ٹیکسیشن میں لے آئے ہیں. ایک طرف ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کو پنش کر رہے ہیں. دوسرا سیکٹر آئی ٹی سیکٹر ہے, جس میں کہ ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹس پہ بھی وار کیا گیا ہے, جبکہ انڈیا میں, خیر ہم انڈیا کے ساتھ کیا کمپیئر کریں. انہیں تو ہمیں تانا دیا کہ ہم پہلے بم لے کے ہاتھ میں پھرتے تھے اور اب اسی ہاتھ میں ہم کشکول لے کے پھرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی اس سے دل دکھا اسٹیٹمنٹ پہ. مجھے نہیں امید کہ ہمارے پرائم منسٹر یا ہماری گورنمنٹ کو اس پہ کوئی تکلیف پہنچی ہوگی. ٹیکسیشن ہے وہ ایسے سیکٹرز پہ لگائی گئی ہے جس سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ مزید پیچھے جائے گی. اتنا بڑا پہاڑ قرضوں کا, جس میں کہ کوئی تقریباً 57 ٹریلین کا ہمارا پبلک ڈیٹ بن گیا ہے, اور ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تقریباً 75% آف دا بجٹ آف دا ریونیوز ہے. کوئی 10 ٹریلین کے قریب ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, اور جو ہدف رکھا ہے بجٹ کے آمدن کا وہ بھی بہت ہی ایک خوش خیالی پر مبنی ہے. ہوگا کیا کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ مزید بڑھے گا, اس کے لیے ہم مزید قرضے لیں گے, لوکل بینک سے ہم قرضے لیں گے, اور لوکل بینکس کو بھی اب اس لائن پہ لگا دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ کیوں دیتے ہو, اس میں رسک بھی انوالو ہے, گورنمنٹ کے ٹریجری بلز میں انویسٹ کرو, اچھا ریٹرن بھی ملے گا, پیسہ بھی سیف ہوگا. تو آپ نے اسکویز آؤٹ کر دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ کو. ڈیٹ سروسنگ ہے, اور جو ہماری آمدن ہے اس کے بعد بچا ہی کیا ہے. اگر آپ دو سیکٹرز ہی لے لیں, جس میں ایک آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر, جو کہ تقریباً 5 ٹریلین سے اوپر کا چلا گیا ہے, جو ہمارے وقت میں 1.2 ٹریلین تھا. 2022 میں کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہو رہی. اور پینشنز میں آپ کو معلوم ہے کہ جو فرسٹ ٹائم پینشنرز ہیں ان کو 1.2 ٹریلین سے زیادہ کا ان کا تخمینہ ہے. 809 ارب روپے جو پینشن فنڈز کے ہوتے ہیں. چیئرمین صاحب, یہ دو ایسی چیزیں ہیں اپارٹ فرام دا فسکل ڈیفیسٹ جو کہ اس ملک کو خاکم بدہن لے ڈوبیں گی. ایکسپورٹس, اس پہ بھی ہم نے وار کیا. ہمارے جب ابھی جو اہداف ہیں 3 سال گزر گئے ہیں, 2 سال گزر گئے ہیں, لیکن وہ جو 2 سال پہلے کی فگرز تھے اس تک بھی نہیں پہنچ سکے. یعنی 31 ارب ڈالر ہمارے وقت میں تھے. ہمارے وقت میں جو اہداف تھے وہ رجیم چینج سے پہلے کے. ہمارے وقت میں جو معاشی ترقی کی شرح تھی وہ 2020 سے 2021 5.74, 21 سے 22 6.18. پھر آتی ہے رجیم چینج. اس میں جو نااہلی اور لیک آف دا مورل اینڈ دا لیجٹمیسی اسٹرینتھ
وہ نیچے دھڑم سے گری -2.21 میں، 23-24 میں 2.38۔ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کی کانسیکوینس تو یہی ہوگی کہ گزشتہ 2 سالوں میں مزید 1 کروڑ افراد خطے غربت سے نیچے چلے گئے۔ 2022 میں 35.5% تھا اور ماشاءاللہ 2024 میں 40% ہے۔ پاکستان کے قرضوں میں مسلسل اضافہ، ہمارے وقت میں 44.3 کھرب کا قرضہ تھا اور ابھی اس حکومت مارچ 24 کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وہ 67.5 کھرب پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ جاری ہے ایوری ڈے۔ وہ جس طرح نیو یارک میں ہے نا، تو اس میں ہمیں بھی ایک بنا دینا چاہیے، جس طرح ہم نے وہاں بنایا تھا کہ کشمیر کی آکوپیشن کتنے دن ہو گئے، نیچے ہم یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارا قرضہ ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہے ہر گھنٹے کی بیسس پہ۔ پھر جو ترسیلات ہیں، فورن ریمیٹنسز، وہ ہمارے وقت میں جولائی سے مئی کے اس میں 28.5 ارب تھے، اور ابھی جو ہے تو وہ 27 ارب ہیں جولائی سے مئی۔ جب قربانی کی بات آئے تو پاکستان کے عوام دیں، اور جب عیاشی کی بات آئے تو اشرافیہ آگے ہو۔ یعنی یہ اس ملک کی اشرافیہ جو کہ بہت کم تعداد میں ہے، اس نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے 225 ملین کے لوگوں پر، عوام پر۔ اگر یہ لوگ اپنی جائیدادیں، اگر ان کو اس ملک سے اتنی محبت ہے جو کہ یہ کہتے ہیں اور جس پہ یہ سیاست کرتے ہیں، تو وہ جائیدادیں جو کہ انہوں نے ملک سے باہر بنائی ہوئی ہیں، وہ پیسے جو انہوں نے مختلف بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، فورن بینکس میں، اس کو لے آئیں تو اس ملک میں ہمارا جو قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ساتھ میں اٹونمنٹ بھی ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، کیونکہ یہ سب کچھ تو یہاں پہ رہ جانا ہے، جواب تو ادھر کے علاوہ اوپر کو دینا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جہاں آپ نے سنی ہیں، لوگ جو ہیں ابھی ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ جب جو ملازمین کو تنخواہ بڑھائی گئی، اس کے بعد ملازمین کی تنخواہ واپس لے لی گئی، بلکہ اس میں سے مزید واپس لے لی گئی۔ اسی طریقے سے جو کاروباری حضرات ہیں ان کا اوپر ٹیکس لگا دیا گیا، جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ مزید پسا، اور جو عوام ہے 25 کروڑ 22 کروڑ عوام، اس میں تمام یہ لوگ بھی شامل ہیں، جو ملازمین ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ ہوا، یہ جو جی ایس ٹی لگایا گیا، جی ایس ٹی لگانے سے ہر چیز جو ہے 18% مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی کر دی گئی، گیس مہنگی کر دی گئی، یہ سارا کچھ عوام کے ساتھ کیا گیا۔ کیا عوام سر نیچے کر کے جوتے کھاتی رہے گی اور یہ ٹیکس جو ہے برداشت کرے گی؟ گتھیاں اگر ان کو حکومت پاکستان سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان سے سلجھتی نہیں، مزید الجھتی جا رہی ہیں۔ یہ ٹیکس لگا کر آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے چکر کے اندر پھر رہے ہیں۔ پاکستان کو کوئی ملک جو ہے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ایشیائی بینک اور دیگر دوسرے ممالک ہیں، وہ بھی جو ہے وہ قرضہ دینے سے پاکستان کو ہچکچا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف جو جس کے کہنے کے اوپر یہ بجٹ تیار کیا گیا، وہ بھی جو ہے پاؤں کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ رہا، ہمارے پیسے جو ہیں 8 ارب ڈالر کے قریب یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیسے دے دوں، میں لینے کس سے ہیں میں نے؟ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال جو ہے، پاکستان نے 40 ارب ڈالر کی قسطیں واپس کرنی ہیں، اور 18 ارب ڈالر جو ہے وہ مسٹ ہے جو پاکستان نے واپس کرنا ہے اس سال کے اندر۔ پاکستان 1 ارب کے لیے، 2 ارب کے لیے، 3 ارب کے لیے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے سامنے کشکول پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو 18 ارب ڈالر جو ہے وہ کون دے گا، کس طریقے سے دے گا؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ ممالک جو ہیں وہ رول اوور کر دیں، جس طرح یہ عمران خان صاحب کے کیس جو ہیں وہ ریمانڈ بیک کروانا چاہتے ہیں، اسی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کا قرضہ رول اوور کر دیں، یعنی اس کی مدت جو ہے وہ بڑھا دیں سود کی۔ موڈیز نے جو ہے ایک بات بتائی ہے، جو گزشتہ دنوں اور بھی جو جریدیں انہوں نے بتائی تھی، کہ پاکستان کی صورتحال جو اس وقت ہے، پاکستان کو قرض کا سود ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے
کہ پاکستان اپنی اس لائن سے بہت نیچے گر گیا ہے جہاں جس وقت میری حکومت تھی اور جب میں نے ان کی منتیں کی تھی کہ برائے مہربانی آپ جس جگہ پر پاکستان اس وقت جا رہا ہے، جس سپیڈ سے جا رہا ہے، اس کو جانے دیں، آپ یہ کام نہ کریں، اور اس کے بعد وہ نہ مانی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا خزانہ بھی خالی ہو گیا اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے جا سخی رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا۔ یہ پوزیشن پاکستان کی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال کے صورتحال جو پاکستان کی ہے مزید گھمبیر ہے۔ یہ جو حکمران ہیں جو تانے بانے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حکومت بچانے کے اندر، یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی ارینجمنٹ کر لیں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی دولت لے کر آ جائیں اور پاکستان کے بینکوں کے اندر رکھ دیں، تو پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ پاکستان کو نہ IMF کی ضرورت ہے نہ کسی اور ملک کی ضرورت ہے۔ پاکستان شاید دوسروں کو قرضہ دینا شروع کر دے، لیکن اتنا حوصلہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں کے اندر ایک باری پھر جو ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ دنیا کے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان مسائل کا حل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں یا جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ IMF کے کہنے کے مطابق لگا کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی لابنگ کی جا رہی ہے کہ آپ ہماری جو ہے ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائیں، ہمارے سر کے اوپر دستِ شفقت رکھیں، لیکن اگر جب تک امریکہ سے جان نہیں چھڑوائی جائے گی پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چاہے اس 76 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوئی۔ 50 سال کا جو ہے وہ گراف وہ نیچے گرا، 50 سال بعد اتنی گراوٹ کا پاکستان اتنی گراوٹ کا شکار ہوا۔ بہرحال کے صورتحال خرابی کی طرف ہے۔ بہرحال کے میری طرف سے اجازت، یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔